برطانوی اخبار گارجین کا کہنا ہے کہ پاکستانی جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی ایک سیاسی تحریک کا آغاز کر دیا ہے جس کا مقصد نوجوانوں کے ووٹ کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، کیونکہ پاکستان انتخابات کی طرف جا رہا ہے۔ ڈاکٹر خان کی سیاست میں انٹری نے مغرب میں بہت سے لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ اخبار ڈاکٹر قدیر پر زہر افشانی کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ انہیں پاکستان میں ایک ہیرو کا درجہ حاصل ہے، جبکہ مذہبی طبقہ اسلامی بم بنانے پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ ڈاکٹر خان نے اخبار سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بڑھتی ہوئی نوجوان آبادی کے ووٹ کے استعمال کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ گھر میں نہ بیٹھیں بلکہ روایتی سیاست کے خلاف ووٹ دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کو نئی نسل کے سیاستدانوں اور ٹیکنوکریٹس چاہیے۔ انہوں نے نوجوان ووٹرز کو پیغام دیا کہ وہ پرانی طرز سیاست کو واپس نہ آنے دیں، وہ اپنا ووٹ چوروں اور جھوٹوں کو نہ دیں، ان کے ووٹ دیں جن کا صحیح حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت تحریک تحفظ پاکستان کا مقصد نوجوان ووٹرز کا حصول ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت انتخابات میں حصہ لینے کی ان کی کوئی منصوبہ بندی نہیں، تاہم ان کی سیاست تنظیم کا مزید ارتقاء خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ تبدیلی کا پیغام دینے کے لیے یونیورسٹیوں کا دورہ کریں گے اور وکلاء اور دیگر پروفیشنل سے بات کریں گے۔ اخبار کے مطابق عام انتخابات مارچ میں متوقع ہیں، تاہم رواں موسم خزاں میں بھی ان کا انعقاد کا امکان ہے۔ روایتی طور پر دو بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون مد مقابل ہوں گی، تاہم عمران خان ایک مضبوط چیلنج کے طور پر سامنے آنے کی توقع کی جا رہی ہے، لیکن AQ خان نے کہا کہ کرکٹ کے لیجنڈ نے پرانے چہروں سے پارٹی کشش کو ختم کر دیا ہے۔ امریکی حکام نے افغانستان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ افغانستان میں تعینات امریکی اور نیٹو افواج پر حملوں میں پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI ملوث ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ دفاع کے سینیٹر عہدیدار نے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ حملوں میں بیرونی انٹیلیجنس کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ مخصوص افغان دھڑے اس کام میں ملوث ہیں، شدت پسند معاونت کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے افغان صدر حامد کرزئی نے اپنے ایک جاری بیان میں کہا تھا کہ افغان سیکیورٹی فورسز کی وردی میں بیرونی خفیہ ایجنسیاں نیٹو افواج پر حملے کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ بیرونی خفیہ ایجنسیاں رواں سال کے دوران 40 اتحادی فوجیوں کی ہلاکتوں کی ذمہ دار ہیں۔ اگرچہ افغان صدر نے پاکستانی خفیہ ادارے کا نام نہیں لیا تھا، تاہم ایک دیگر افغان عہدیدار نے مغربی صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے پاکستانی خفیہ ادارے ISI کا نام لیا تھا، جس پر افغانستان میں تعینات امریکی فوج کے کمانڈر جنرل جان ایلن نے اس سمن میں افغان حکام سے ثبوت طلب کیے تھے۔ باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان 3 دن سے جاری جھڑپوں میں 31 عسکریت پسند مارے گئے، جبکہ سیکیورٹی فورسز کے 3 اہلکار اور امن کمیٹی کے 2 رضاکار بھی شہید ہوئے ہیں۔ عسکری ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 3 دن کی لڑائی کے بعد باجوڑ ایجنسی کے بیشتر علاقوں کو کلیئر کر دیا ہے۔ بٹوار کے علاقے میں شدت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ 3 دن کی لڑائی میں 31 شدت پسند ہلاک ہو چکے ہیں۔ فائرنگ کے تبادلے کے دوران فورسز کے 3 اور امن کمیٹی کے 2 اراکین شہید، جبکہ فورسز کے 5 اہلکار زخمی ہوئے۔ پشاور میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پشاور کے علاقہ بھانا ماڑی میں نامعلوم افراد نے کشور نامی چوکیدار کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور اسلحہ لے کر فرار ہو گئے۔ اس دوران ڈیوٹی پر مامور رائڈر اسکواڈ کے اہلکاروں نے ملزمان کو روکنے کی کوشش کی، جس پر انہوں نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے کانسٹیبل کلیم اللہ اور صدیق شہید ہو گئے۔ ملزمان واقعے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ SP سٹی آصف اقبال کے مطابق حملہ آوروں کی تعداد 2 تھی اور وہ موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ ملتان ریلوے اسٹیشن پر پاکستان ایکسپریس کے مشتعل مسافروں نے توڑ پھوڑ کی اور پتھراؤ کیا۔ مشتعل مسافروں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج اور ہوائی فائرنگ کی اور 7 افراد کو حراست میں لے لیا۔ راولپنڈی سے کراچی جانے والی پاکستان ایکسپریس کے مشتعل مسافروں نے ملتان ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کے انجن پر دھاوا بول دیا۔ مسافروں کا کہنا تھا کہ ٹرین کا انجن بار بار فیل ہونے سے ٹرین پہلے ہی 16 گھنٹے سے تاخیر کا شکار ہے، جس نے انہیں اذیت سے دوچار کر رکھا ہے۔ مسافروں نے پہلے تو پرامن احتجاج کیا اور نئے متبادل انجن کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ مطالبہ پورا نہ ہونے پر مسافروں کا احتجاج تشدد میں بدل گیا اور انہوں نے انجن میں توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ بیشتر مظاہرین نے ریلوے اسٹیشن پر قائم دفاتر میں بھی توڑ پھوڑ کی۔ پلیٹ فارم نمبر 3 اور 5 پر ریلوے املاک کو نقصان پہنچایا۔ مشتعل مظاہرین نے ریلوے ٹریک کو بھی بلاک کر دیا، جس کے باعث ریلوے حکام نے کراچی سے پنڈی جانے والی ٹرین کو ملتان اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر ہی روک لیا۔
इसी दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पहले तो मुसाफिरों को हवाई फायरिंग से और बाद में लाठीचार्ज के जरिए मुंतशिर करने की कोशिश की। तहां मुश्तिल मुजाहिरीन ने तोड़फोड़ और पथराव का सिलसिला जारी रखा। पुलिस ने 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर पुलिस लाठीचार्ज का एक ही रोज में ये दूसरा वाकया था। इससे कबल कराची जाने वाली हजारा एक्सप्रेस के मुसाफिरों ने भी एहतजाज किया था, जिसे पुलिस को लाठीचार्ज से मुंतशिर करना पड़ा था। और यहाँ पर बात करते हैं शहर कायद की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात 12 बजे से अब तक फायरिंग के वाकयात में मजीद 5 अफराद हलाक हो गए हैं। इस तरह 24 घंटों के दौरान मरने वाले अफराद की तादाद 17 हो गई। पुलिस के मुताबिक न्यू कराची सेक्टर 5J में घर के बाहर बैठे एक शख्स को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हलाक कर दिया, जिसकी शिनाख्त अशरफ के नाम से हुई है। जमशेद रोड पर भी फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया। मकतूल आकिब सियासी जमात का कारकुन बताया जाता है। लाइंस एरिया में नामालूम अफराद ने गली में फायरिंग करके 2 अफराद दानिश और फराज को जख्मी कर दिया, जो अस्पताल मुंतकिल किए जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ गए। उधर कुरंगी 2.5 नंबर में नामालूम अफराद की फायरिंग से जुल्फकार अली नामी शख्स हलाक हो गया। गुज़श्ता रोज भी मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में 12 अफराद हलाक हुए थे। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का कहना है कि बारिश के बाइस ट्रिप हो जाने वाली 89 फीडर बहाल कर दिए गए हैं और मुतासरा इलाकों में बिजली की फराहमी शुरू हो गई है। वाज़ेह रहे कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाइस मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बारिश के होते ही फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाज़माबाद, अबुल हसन इस्फहानी रोड, मलीर कैंट, मामार समेत मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है, जिसके बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तर्जमान KESC के मुताबिक अब ट्रिप होने वाले तमाम 89 फीडर बहाल करके मुतासिरा इलाकों को बिजली की फराहमी शुरू कर दी गई है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।